صدر ٹرمپ یورپی ملکوں پر ایسے ٹیرفز اور پابندیاں لگا رہے ہیں جیسے مخالف ممالک تصور کیے جانے والے ملک روس اور ایران پر لگاتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان کشیدگی میں بہت شدت آ گئی ہے۔ کہیں وہ فرانسیسی صدر کی سر عام بے عزتی کر رہے ہیں اور مبینہ طور پر ان کے پرائیویٹ میسیجز شیئر کر رہے ہیں، کہیں وہ برطانوی وزیر اعظم کے فیصلوں کو انتہائی بے وقوفانہ عمل قرار دے رہے ہیں۔ کیا بات اب طاقت کے استعمال پر ختم ہوگی؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے ملک کے دورے پر آنے والے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کو پاکستان کا دورہ کرنے پر کڑی تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی ڈل جھیل اپنی خوبصورت ہاؤس بوٹس کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اب ان بوٹس کا مستقبل خطرے میں ہے۔ بات شروع کرتے ہیں صدر ٹرمپ کے غیر معمولی بیان سے۔ انہوں نے کل رات گرین لینڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان یورپی ممالک پر ٹیرف عائد کیے ہیں جو گرین لینڈ کے امریکی کنٹرول کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ فرانس کی شراب پر تو مزید 200% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے۔ یورپی پریشان ہیں، مگر انہوں نے گرین لینڈ کی خود مختاری کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ مخالفت کریں گے۔ دیکھیں، ہمیں یہ لینا ہوگا، انہیں یہ کام مکمل کرنا ہوگا۔ وہ خود اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں، کیونکہ 500 سال پہلے کوئی کشتی وہاں گئی تھی اور پھر چلی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس زمین پر حق مل جاتا ہے۔ اچھا، صدر ٹرمپ نے فوج کے استعمال کے بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا، لیکن یورپی لیڈرز کا لہجہ بھی بدل رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی صدارت کے دوسرے دور میں یورپی رہنماؤں نے اب تک جو نرم و نازک رویہ اختیار کیا تھا، اب اس میں واضح طور پر تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ جرمنی کے وزیر خزانہ نے عالمی اقتصادی فورم سے پہلے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد کہا کہ ہم خود کو بلیک میل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بات انہوں نے جب کہی تو فرانسیسی ہم منصب بھی ان کے ساتھ تھے۔ ٹرمپ نے 7 نیٹو ممالک بشمول برطانیہ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور فن لینڈ سے آنے والی اشیاء پر اس وقت تک 25% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، جب تک وہ گرین لینڈ کو ڈنمارک سے خریدنے کے لیے معاہدہ نہیں کرتے۔ کچھ عرصے پہلے تک شاید کوئی گرین لینڈ کی بات بھی نہیں کرتا تھا، مگر اب یہ وسیع برفانی جزیرہ اچانک عالمی طاقتوں کی نظر میں آ گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں دیکھیے پال ایڈمز کی رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ یہ برف سے ڈھکا ایک وسیع جزیرہ ہے جہاں صرف تقریباً 57,000 افراد آباد ہیں۔ شمالی امریکہ اور روس کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت کو طویل عرصے سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ کے یہاں فوجی اڈے موجود تھے۔ اس وقت پیٹوفک ایئر بیس میں تقریباً 10,000 فوجی اہلکار تعینات تھے۔ آج یہاں صرف لگ بھگ 150 افراد باقی رہ گئے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ موجودہ خطرات کے پیش نظر امریکہ کو گرین لینڈ پر کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، گرین لینڈ ایک اہم بحری گزرگاہ کے شمالی سرے پر واقع ہے، جسے گرین لینڈ، آئس لینڈ اور برطانیہ کے درمیان خلا یا GIU کے گیپ کہا جاتا ہے۔ روس کی آبدوزیں جب شمالی بحیرہ اوقیانوس کی جانب بڑھتی ہیں تو انہیں اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ گرین لینڈ ایک طرح سے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر چاہتے ہیں کہ ان کے حریف امریکہ کے قریبی خطے سے دور رہیں۔ ان کی تازہ قومی سلامتی کی حکمت عملی میں یہ بات صاف لکھی گئی ہے کہ امریکہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مغربی نصف کرے میں سب سے بالادست طاقت ہو۔ یہ پالیسی کچھ عرصہ قبل کھل کر سامنے آئی ہے، جب امریکی افواج نے وینزویلا کے دارالحکومت پر حملہ کیا اور ملک کے صدر کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اگر امریکہ کے لیے گرین لینڈ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر نیٹو اس کی ذمہ داری کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ آخرکار نیٹو شمالی بحیرہ اوقیانوس کا دفاعی اتحاد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈنمارک اس حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا۔ ملکیت ہونی چاہیے۔ آپ ملکیت کا دفاع کرتے ہیں، لیز کا نہیں، اور ہمیں گرین لینڈ کا دفاع کرنا ہوگا۔ اپنی دوسری حلف برداری کی تقریر سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اثر و رسوخ اور اس کی سرحدوں میں توسیع کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک امریکہ کو گرین لینڈ پر مکمل اور فیصلہ کن کنٹرول حاصل نہ ہو۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اس وقت تو کافی گمبھیر سچویشن ہے۔ یہ اگرچہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہر نئی گورنمنٹ، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی پالیسی آپشنز
لے کے آتا ہے، لیکن چونکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دوسری اور آخری یہ پریزیڈنسی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام کسی طریقے سے آ جائے. انہیں نوبیل پرائز تو نہیں ملا، لیکن وہ ایکسپینشنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیشنلسٹ بھی ہیں، وہ ٹریڈ کو یوز کر رہے ہیں، ٹیرفس کو یوز کر رہے ہیں امریکن انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. تو یورپ اور امریکہ کے درمیان پہلے ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، جیسے کینیڈا اور امریکہ جی کے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ترجیحات بدلنے سے صرف جی یورپ سے ہی ان کی ٹینشن نہیں بڑھی ہے، جی بلکہ کینیڈا سے اور لیٹن امریکہ سے بھی ان کی ٹینشن بڑھ رہی ہے. تو یورپ میں کافی جی خدشات ہیں کہ گرین لینڈ کی ڈاکٹر وجہ صاحب، سے یہ کنسرن بڑھ سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایکسپینشنسٹ کا لفظ استعمال کیا. کیا امریکہ یورپ اپنے ایک اتحادی کے خلاف طاقت کا بھی استعمال کر سکتا ہے؟ طاقت تو وہ نہیں استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ 19 سینچری میں دیکھیں تو امریکہ نے الاسکا، جو بہت بڑا علاقہ ہے اور روس کے قبضے میں تھا، اس پہ روس کو پیسے دے کے قبضہ کیا. تو آلریڈی امریکہ کی یہ پریسیڈنٹ ہے. پھر پیناما دیکھیں تو انہوں نے کولمبیا سے پناما کو الگ کیا، ایک الگ ملک بنایا، اور اس میں وہ پناما نہر بنائی. تو میرے خیال میں امریکہ کی تاریخ میں، بلکہ یورپ کی تاریخ میں، اس قسم کا ایکسپینشن، ٹیریٹوریل ایکسپینشنزم جو ہے ملتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اس کے جو یورپین اتحادی ہیں نیٹو میں، وہ گرین لینڈ کے مسئلے پہ آپس میں لڑیں گے، کیونکہ ان کے لیے چائنا اور رشیا جو ہیں وہ گریٹر تھریٹ ہیں. ٹینشن ہے، لیکن جی لگتا یہی ہے کہ آخر میں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کچھ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کرنی پڑے گی، ٹھیک. اور ڈنمارک کو بھی. اور ڈنمارک جی کا کیس کافی ویک ہے. ایک تو وہ کلونیل پاورز ہے، پھر یہ گرین لینڈ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پھر گرین لینڈ میں 57,000 لوگ رہتے ہیں، جو کہ جی ٹرمپ کا ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، ڈاکٹر اور صاحب، وہاں یہاں کی میں یہ منرلز بھی پہ آپ بھی ان سے کی پوچھنا نظر ہے. چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو روس سے خطرہ ہے، چین اس پر قبضہ کر سکتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ تو ایگزیجریٹ کریں گے تاکہ جو یورپین ہیں، جو امریکن اشیر بعد پہ ڈپینڈنٹ ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ان کو وہ زیادہ احساس دلا کے وہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ملٹری آپریشن کے گرین لینڈ جو ہے وہ امریکہ کو مل جائے. تو وہ اس لیے میرے خیال میں وار آف نروز میں انوالوڈ ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ یہ علاقہ تو بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس جی میں منرلز ہیں، اور سب سے جی بڑی بات یہ ہے کہ روس کے جہاز اور کچھ حد تک چائنا کے جو جہاز ہیں جی وہاں سے گزر کے وہ نارتھ اٹلانٹک میں آتے ہیں علاقہ پیسیفک اہم تو جانے ہے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، علاقہ اہم تو ہے، لیکن نیٹو کا اتحاد بھی تو ہے. تو کیا یہ اب اتحاد ٹوٹتا نظر آ رہا ہے؟ ٹرمپ جو ہیں وہ ملٹی لیٹرل جو ہے ریلیشن شپ میں بلیو نہیں کرتے، نہ ہی وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے یو این میں دیکھا، یو ایس اے آئی ڈی کے حوالے سے دیکھا. تو ٹرمپ جو ہیں وہ یونیلیٹرلزم میں بلیو کرتے ہیں، وہ یک طرفہ کارروائی میں بلیو کرتے ہیں. وہ اس کی قیمت یا اس کا اثر امریکہ پہ کیا ہوگا، اس کے لیے وہ ریسپانسو نہیں بنتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے امریکہ کے جو جی اکنامک اور پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. وہ برطانیہ کو بھی انہوں نے اسی لیے تنقید کی کہ جی کیئر سٹارمر نے شیگاس کے آئی لینڈ ماریشس کو دیے، جی اور اس پہ وہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ یہ برطانیہ نے غلطی کی ہے، اس لیے کل انہوں نے ان کو بھی کرٹیسائز جی کیا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہت پاورفل ہے اکنامکلی اور ملیٹریلی، جی اور اپنی بات منوا سکتا ہے، یورپ سے امریکہ منوا سکتا ہے، بہت اور یورپ پاورفل ہے. ڈیپینڈنٹ ہے. جی، اس بات پر گفتگو ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر افتخار ملک، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اپنی ملاقات میں ایس جے شنکر نے سخت بیان دیا اور نام لیے بغیر اپنے ہمسایہ ملک کا ذکر کیا. اس ملاقات کے بعد پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کا بیان بھی لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنا. جے شنکر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اسے پاکستان سے بہت سے لوگوں نے شیئر کیا. پاکستان سے صحافی عمر قریشی نے ویڈیو کے ساتھ پیغام میں لکھا کہ انڈینز کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں، حقیقت یہ ہے. ساتھ ایس جے شنکر کا ویڈیو کلپ شیئر کیا. اس ویڈیو کلپ میں وہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اس ملاقات میں ہم آپ کے خطے میں حالیہ دوروں پر بات کریں گے. پولینڈ کو دہشت گردی کے خلاف برداشت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بظاہر پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کے اکتوبر 2025 میں پاکستان کے دورے کی طرف اشارہ تھا. اس ملاقات کے بعد جب پریس کانفرنس میں پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی خدشات ہیں. انڈیا نے روس میں زپاٹ مشقوں میں حصہ لیا جس سے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے. انڈین اخبار دی ہندو کی ڈپلومیٹک ایڈیٹر سہاسنی حیدر نے کہا کہ یہ بالکل غیر معمولی بات ہے کہ انڈیا کے وزیر خارجہ اور پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ روس اور پاکستان کے بارے میں اپنے اختلافات پر کھلے عام
ٹی وی پر بات کر رہے ہیں۔ اس سٹوری پر سرحد کی دونوں جانب سے تبصرے کیے جا رہے ہیں اور شاید اس سے جڑی کوئی ویڈیو آپ کو واٹس ایپ پر نظر آئے یا آپ کی سوشل میڈیا ٹائم لائن پر آئے۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ اسرائیلی ڈیمولیشن ٹیموں نے غزہ کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA کے مشرقی یروشلم میں واقع ہیڈ کوارٹر کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق وہ اس زمین کا مالک ہے جس پر یہ کمپاؤنڈ قائم ہے اور اس نے الزام لگایا ہے کہ حماس ادارے میں اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ اس الزام کی تردید کرتا ہے اور اس زمین کو اسرائیل کے زیر قبضہ تصور کرتا ہے۔ شمال مشرقی شام میں کردوں کی زیر قیادت SDF نے دمشق سے وابستہ مسلح گروہوں پر ایک جیل سے دولت اسلامیہ کے 1,500 جنگجوؤں کو رہا کروانے کا الزام لگایا ہے۔ شام کی حکومت اس کے لیے SDF کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ یہ قیدی اس وقت فرار ہوئے جب شامی فوج نے حسکہ شہر کا کنٹرول سنبھالا۔ جاپان کے وزیر سیاحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 4 کروڑ 20 لاکھ سے زائد غیر ملکی سیاح ملک میں آئے اور ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے معیشت کو بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ ان سیاحوں نے 2025 میں تقریباً $60 بلین جاپان میں خرچ کیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی ڈل جھیل اپنی خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن پانی میں دلکش ہاؤس بوٹس جھیل کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہ جھیل میں 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح ہے، مگر آج کل یہ ہاؤس بوٹس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ مشکل صورتحال کی وجہ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آنے والی دہائیوں میں کشمیر کی ہاؤس بوٹس تاریخ کا حصہ بن کر رہ جائیں گی؟ سری نگر سے ریاض مسرور اور اقبال حسین کی رپورٹ۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی عالمی شہرت یافتہ جھیل ڈل کی دلفریب مگر خاموش سطح پر رہائشی مکانوں جیسے دکھنے والی نہایت بڑی مگر خوبصورت کشتیاں ہاؤس بوٹ کہلاتی ہیں۔ دلہن کی طرح سجے سنورے یہ ہاؤس بوٹ آج کل کہیں مہمانوں کے انتظار میں ہیں اور کہیں دریائے جہلم کے کناروں پر اپنی بربادی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ناساز حالات ہے تو ٹورسٹ بھی کم آتے ہیں، اوپر سے گورنمنٹ بھی کوئی توجہ ہماری طرف نہیں دیتا ہے، تو ہم لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی چند ہاؤس بوٹ والے ہم لوگ سلنڈر کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو کہیں پہ ریہیبلیٹ کرے، ہم وہاں جائیں گے، اپنے ہم لوگ مزدوری کریں گے، پر اس کے ساتھ اب نہیں رہیں گے۔ گزشتہ برس پہلگام میں سیاحوں کی ہلاکت کے رد عمل میں ہوئی انڈیا اور پاکستان کی مختصر جنگ کے بعد وادی کی سیاحت بے حد متاثر ہوئی۔ 8 ماہ بعد اب سیاحوں کی سست رفتار آمد دوبارہ شروع تو ہوئی ہے، لیکن سیاحوں کی ترجیحات بدل جانے اور دوسری وجوہات کے باعث ہاؤس بوٹس کی تعداد نہایت کم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک ہی قسم کی لکڑی لگتی ہے اور وہ ہے دیودار، تو دیودار تو اب آلموسٹ فنیشنگ ان کشمیر، تو اس لیے میرے خیال میں آگے ہاؤس بوٹس بننا بند ہو جائے گی، جو آلریڈی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جھیل ڈل اور جہلم میں ہاؤس بوٹ کیسے وجود میں آئے، اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ برٹش زمانے میں جو یہاں پر آتے تھے جو آرمی لوگ، برٹش آرمی لوگ، انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ہاؤس بوٹ۔ مہاراجہ نے ان کو یہاں کنسٹرکشن کی اجازت نہیں دے دی اور اس وقت ایک برٹش اور ایک پنڈت نے کشمیری ڈونگا بوٹ بنایا جو آہستہ آہستہ چل کے آج کا ماڈرن ہاؤس بوٹ بن گیا۔ کئی وجوہات کی بنا پر ہاؤس بوٹ مالکان کی نئی نسل کے بیشتر نوجوان اس سیکٹر کو الوداع کہہ چکے ہیں، لیکن آج بھی کچھ ایسے ہیں جو کروڑوں کی لاگت سے جدید طرز کے ہاؤس بوٹ بنا رہے ہیں۔ ابھی ہمارا جو انیشیٹو اس میں ہے، ابھی ہماری جو نئی ہاؤس بوٹ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس میں سر ہم ماڈرن ٹچ کے ساتھ ہیریٹیج بھی رکھیں گے، بٹ وی ول کم ود اے ماڈرن ٹچ۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عالمی شہرت یافتہ اس جھیل ڈل کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے یہ دلکش ہاؤس بوٹ 150 سال میں پہلی بار ایگزسٹینشل کرائسس کا شکار ہے۔ ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر۔
پچھلے کچھ دنوں سے روس نے یوکرین کی اہم تنصیبات پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ ویسے تو روس کی یوکرین کے خلاف جنگ کو 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن حالیہ حملے جن میں خاص طور پر بجلی گھر نشانہ بنے ہیں، ان کی وجہ سے یوکرین کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ اوپر سے سخت سردی کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ ان سب مسائل اور مشکلات کے باوجود کچھ لوگ جنگ سے بچنے کے لیے سردی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جنگ سے دور بس جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار ویرا ڈیوس نے کیف سے یہ رپورٹ بھیجی ہے، اسے پیش کر رہے ہیں جاوید سمرو۔ -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس منجمد طاقتور دریائے دنیپرو پر قدم رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ مچھلی کی امید میں برف میں بنائے گئے اس سوراخ پر کھڑے یہ شوقین برفانی ماہی گیر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ 4 برس سے جاری جنگ سے فرار کا یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ باقی تمام لوگوں کی طرح یمن کے دوست بھی محاذ پر ہیں۔ 1 گھنٹے سے میں یہاں ہوں اور اس دوران میں اپنے آپ کو ہر چیز سے تھوڑا دور کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اگرچہ جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں کہ ہوائی حملے کے سائرن ابھی بھی گونج رہے ہیں، اس لیے اسے مکمل طور پر الگ کرنا ناممکن ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سے میری کم از کم تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ کیف اور دیگر شہروں پر روسی حملوں کی بڑھتی ہوئی شدت نے یوکرین میں توانائی کے بحران کو جنم دیا ہے، اور برف پر موجود ان میں سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھروں میں بجلی، گرم رکھنے کا انتظام یا پانی موجود نہیں۔ جب آپ گھر لوٹتے ہیں اور بجلی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا ہے تو یہ آپ کا ذرا سا دھیان اس سے بدل جاتا ہے۔ واسیل اپنے ساتھی کو مچھلیاں پکڑتا دیکھ کر مسکراتا ہے کیونکہ اس نے خود ابھی تک کچھ نہیں پکڑا، لیکن وہ پریشان نہیں۔ وہ کہتا ہے یہاں سب کے لیے مچھلیاں ہیں۔ نوجوان کہیں اور ہیں، جبکہ یہاں وہ ہیں جو ماضی کی جنگوں میں لڑ چکے ہیں۔ راکٹوں کی آواز آتی ہے لیکن مچھلی پکڑنے سے مدد ملتی ہے۔ مچھلی کا شکار کرنا ضرور مدد کرتا ہے۔ منجمد دریا کا وسط اس جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک اچھی جگہ معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ سب بہت مختصر وقت کے لیے ہے۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ بی بی سی نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔